کو وہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے وجود کو ختم کر دیا جائے، اور جو ممکن نہیں ہے۔ کتنے نسخے جلاؤ گے، اس کتاب کو ختم نہیں کر سکتے۔ اگر تم قرآن مجید پر پابندی بھی عائد کر دو، جس طرح ماوراء النہر کی ان ریاستوں میں ہوا تھا، قرآن مجید پہ پابندی تھی، کوئی گھر میں قرآن نہیں رکھ سکتا تھا، پکڑا جائے تو اس کا گھر گرا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ ریاستیں آزاد ہوئیں اور یہاں سے لوگ قرآن مجید لے کر وہاں گئے، وہ قرآن اٹھاتے تھے، چومتے تھے، روتے تھے اور کھولتے تھے، چنتے پڑھنا نہیں آتا تھا، اور جب یہاں سے گیا ہوا کوئی شخص ایک آیت پڑھتا تو وہ آگے پڑھنے لگ جاتے، تو انہیں کہا جاتا تمہیں تو پڑھنا نہیں آتا، تم زبانی پڑھ رہے ہو۔ کہا کہ ہمارے پاس قرآن مجید کا نسخہ تو موجود نہیں ہے، لیکن ہماری ماؤں نے ہمیں قرآن یاد کروایا۔ قرآن مجید کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں جو نسخہ کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا کر اپنے خود سے باطنی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے کتاب رحمت کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کتاب رحمت کو کائنات سے محو نہیں کیا جا سکتا، سینوں سے، دلوں سے، دماغوں سے، روحوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا جو ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، کس طرح اس کتاب کو محو کیا جا سکتا ہے، اس کو مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ، یہ نور و نکہت کا روشن حوالہ، یہ اجالوں کا نقیب، یہ منور اور تاباں کتاب۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ کیسی قوم ہے جو کتاب سے ڈرتی ہے؟ تو کچھ ہے نا کتاب میں، جس وجہ سے یہ ایک کتاب سے ڈر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم۔ یہ زندہ کتاب ہے۔ آپ اگر مجھے معافی دیں، یہ امت تو مردہ ہو سکتی ہے لیکن کتاب مردہ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت امت مردہ ہے، مردہ زائن از بطون امہات۔ اقبال نے تو یہاں کہا تھا کہ آگے جو پیدا بھی ہو رہے ہیں وہ بھی مردہ پیدا ہو رہے ہیں ماؤں کے پیٹوں سے۔ یہ امت مردہ ہے اس وقت، تبھی یہ ہوا ہے۔ زندہ قوموں کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، لیکن کتاب مردہ نہیں ہے، کتاب زندہ ہے۔ ہمارے اندر اگر زندگی کی کہیں کوئی رمق موجود ہے تو وہ اس کتاب کی وجہ سے یا زندہ رسول کی وجہ سے، ورنہ ہم اپنا وجود ختم کر چکے ہوتے۔ یہ کتاب ہمیں مرنے نہیں دیتی، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا کفر کو اس کتاب نے سیخ پا کر دیا، اور یہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر ہاتھ میں اٹھا کہتے ہیں اس کتاب کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے، چونکہ اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اس کتاب کو تم مٹا نہیں سکتے، اللہ مٹنے نہیں دے گا۔ تو جب اس کتاب کو تم نہیں مٹا سکتے تو اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتے۔ اسلام اپنی اصل شکل میں، صورت میں قیامت تک موجود رہے گا، اور موجود اس لیے رہے گا کہ اصلی شکل اور اصلی صورت میں قرآن موجود ہے۔ تو اس امت کو اس کتاب کو اپنے سینے سے جوڑ کر کے، اپنی روحوں میں اتار کر کے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہو کر کے، اس کتاب کے ساتھ جڑ کر کے دشمن کو عملی جواب دینا ہوگا۔ یہ بات درست ہے کہ جس کے سینے میں ایمان کی معمولی سی رمق بھی موجود ہے، وہ اس واقعہ سے دل گرفتہ بھی ہے، دکھی بھی ہے اور بے چین بھی۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران جن پر اولین ذمہ داری آتی ہے اس عمل پر بھرپور رد عمل دینے کی، وہ فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، سوائے اشک شوئی کے، سوائے رسمی بیانات کے۔ باقی ان سے کسی عمل کی توقع کرنا عبث ہے، فضول ہے۔ اس وقت عالم کفر جس طرح متحد ہے، عالم اسلام اس ایجنڈے پہ متحد نہیں ہے۔ یہ واقعات امت کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کافی تھے۔ جب 2006-07 میں جب یہ تسلسل کے ساتھ سب سے پہلے باقاعدہ ہوا تھا، ویسے تو یہ عرصہ دراز سے یہ سلسلے چل رہے ہیں، تو اس وقت میں بڑا پر امید تھا۔ جس طرح لوگ ایک دم سڑکوں پہ نکل آئے، مجھے لگتا تھا کہ جو اقبال نے کہا تھا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، کہ طوفان مغرب نے مسلمان کو مسلمان کر دیا ہے۔ رد عمل کے طور پہ یہ جڑ جائیں گے اور سب کچھ ہوگا، لیکن چند دنوں کے بعد وہی کچھ تھا جو ماضی میں تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک ہنگامہ بپا ہوا، لوگ سڑکوں پہ آئے، نعرے لگائے، اور انہیں لگا کہ ہم نے اپنے جذبات کی تسکین کر لی ہے اور ٹھنڈے ہو کے گھر بیٹھ گئے۔ ہمیشہ ہوتا یہی ہے، جس طرح وہ کسی کو صدمہ پہنچے تو لوگ کہتے ہیں اس کو ذرا کھل کے رو لینے دو، کھل کے رو لے گا تو صدمے کی شدت کم ہو جائے گی، تو ہم کہتے ہیں ہمیں احتجاج کر لینے دو، اس کے بعد ہم پھر اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں سے چلے ہوتے ہیں۔ اور دشمن بعض اوقات تو ہمارے رویوں سے اس کو وہ خوشی ملتی ہے جو اس کی توقع میں بھی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات
मुख्तलिफ बिलाद इस्लामिया के अंदर बिलखुसूस अर्ज़ वतन में ऐसा होता है कि दुश्मन इहानत रसूल करता है, कुरान मजीद के नुस्खा नूर को आग लगाता है, और हम रद्द अमल के तौर पे अपने ही मुल्क के लोगों के अमलाक को जला रहे होते हैं और गाड़ियाँ जला रहे होते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो दुश्मन उस वक्त किस कदर खुश होता होगा जब उसने उधर कुरान मजीद के नुस्खे को आग लगाई और इधर मुल्क की गलियों और सड़कों से धुआं उठने लगा और लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए और अमलाक को बर्बाद करने लगे। उसको तो ये तवक्को भी नहीं थी, अगर उसको ये लगे कि मेरे इस अमल से मुसलमान जाग जाएंगे और खड़े हो जाएंगे और इस किताब के साथ जुड़ जाएंगे और अपनी अमली ज़िंदगी को इस किताब के दायरे में ले आएंगे, तो वो कभी भी ये अमल न करें। उसे पता है कि ये अल्लाह अकबर, इकबाल ने कहा सच अगर पूछे तो ये उम्मत हामिल कुरान नहीं, ये असल इसने कुरान उठाया ही नहीं, ये सिर्फ किताब को चूमने चाटने वाले और कौलो करार की नौबत आए तो सर पे उठाने वाले लोग हैं, ये असल में हामिल किताब है ही नहीं। हमें इज्तिमाई तौबा करनी होगी, अल्लाह से माफ़ी मांगना होगी। कौमें रातों रात नहीं बनती और रातों रात बर्बाद भी नहीं होती। कौमों को उरूज पाते सदियाँ लगती हैं और कौमों को जवाल पजीर होते भी बरसा बरस लगते हैं। तो आज हमें उरूज के सफ़र को तो शुरू करना चाहिए और हमें अमली तौर पे कुरान के साथ जुड़ना चाहिए। क्या मैं आपसे तवक्को रख सकता हूँ ये अज़म करके जाएं कि आज के बाद ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजरेगी और हम अपनी नस्लों को कुरान पे लाएंगे। हमारे घर में कुरान खुलेगा, कुरान पढ़ेंगे और कुरान पर अमल पैरा हो करके उम्मत की तश्कील के लिए हम अपने किरदार को जो है वो शुरू करेंगे।